خوشی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی جب آنکھ کھلے نماز ادا کریں اور کہیں باغ میں جا کر کبوتروں کو دانے ڈالیں، بطخوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ جب آپ ان کبوتروں کو کھانا کھاتے ہوئے یا بطخوں کو یا اللہ کی مخلوقات کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے، اس وقت جو خوشی کی لہر آپ کے اندر دوڑے گی اور آپ کو جو خوشی حاصل ہوگی، جو سکون حاصل ہوگا، انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان ممالک میں آپ ویسے ہالیڈیز پر اگر جاتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، کاروباری بزنس کے ٹرپس پر آپ جاتے ہیں، بجائے اس کے کچھ وقت نکالیں، ایسے ممالک میں جائیں جہاں یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں، ان کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں۔ جب آپ کسی یتیم بچے کو اس کے سر پر دست شفقت رکھیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کے اخراجات کا ذمہ لیتا ہوں، وہی بچہ جب تعلیم حاصل کرے گا، جب وہ علم کی دولت سے نوازا جائے گا، جب وہی بچہ اس کی آپ پرورش کرتے ہیں، اس کے اخراجات کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں، جب وہی بڑا ہوگا، اس کو دیکھ کر جو آپ کے دل میں سرور پیدا ہوگا، جو کیف پیدا ہوگا، جو خوشی پیدا ہوگی، انسانی زبان کو یارہ نہیں رہتا کہ ان خوشیوں کے حسین پیغام کو لفظوں کے جامع پہنائے۔ میں نے خود دیکھا ہے، خود مشاہدہ کیا ہے، ایسے لوگ ان کی زندگی کے بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ، جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی یوں خدمت کریں گے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، دولت جمع کرنے سے خوشی ملتی ہے، دولت جمع کرنے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں دولت کو خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ خوشی کا باعث بنتا ہے اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تنگ دستی دور کرے، کسی کی تکلیف دور کرے، کسی کی تنگی اور پریشانی کو دور کرے اور اسے آسانیاں دے، اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی آسانیاں دیتا ہے، آخرت میں بھی آسانیاں دیتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیاں دیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کرتا رہتا ہے، جس وقت تک وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا ہے، اپنے بھائی کے کام میں مشغول رہتا ہے، اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا کام، میری مصیبت، میری پریشانی، فلاں رکاوٹ آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، کیسے دور ہوگی، کیا کروں گا، کیسے محنت کروں گا، کیسے اس پریشانی کو دور کروں گا۔ تم اپنی پریشانیوں کو کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ، اپنے بھائیوں کا کام شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کا کام کرنا شروع کر دو۔ فرمایا جو انسان اللہ کی مخلوق کے کام میں مشغول رہتا ہے، اللہ اس کے کام خود کر دیتا ہے، اللہ اس کے مسائل حل کر دیتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو انسان اپنے گھر سے ایک لمحے کے لیے باہر نکلتا ہے فقط اس لیے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرے، کسی مومن کی مدد کے لیے اپنے گھر سے ایک لمحے کے لیے باہر نکلتا ہے، فرمایا پورا دن اور پوری رات میں سے یعنی 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ نکال کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے 2 مہینے مسجد میں اعتکاف کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 2 مہینے مسجد میں اعتکاف کرنا، اس سے بھی زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو فقط ایک لمحے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کسی کی حاجت پوری کرنے کی، حاجت پوری ہو نہ ہو اسے ثواب مل جاتا ہے۔